اور لاسٹلی یہ کہ ہسبینڈ وائف کو چاہیے بہت زیادہ ٹریول کریں ٹوگیدر. ٹریولنگ میں بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. عمرہ پہ جائیں, ٹریول کریں, بہت بانڈنگ ہوتی ہے. ہسبینڈ کو چاہیے, یہ میں بہت کھل کے ایڈوائز کر رہا ہوں, کہ وائف کے ساتھ اکیلے ٹریول کریں. اچھی بات ہے اگر اتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی مدر ان لاء کے ساتھ, اور بھائی ہسبینڈ کے بہنوں کے ساتھ, ضرور ان کے ساتھ بھی کریں ٹریولنگ. لیکن ہسبینڈ کو چاہیے کہ ہر وقت یہ نہ کرے کہ وائف کو ٹریول سب کے ساتھ ہی کرائے. وہ کوئی بانڈنگ پیدا نہیں ہوگی, آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کنورسیشنز کا یا بانڈنگ کا. اس لیے ٹریول ٹوگیدر الون بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. ٹیم بلڈنگ, ایک دوسرے کی کوالٹیز باہر آتی ہیں, ایک دوسرے کی خامیاں باہر آتی ہیں, بندہ سمجھ پاتا ہے بہت سی چیزیں, بندہ اپریشیٹ کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپریشیٹو ہونا یہ تو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ از آل اپریشیٹو آف وٹ ایور گڈ یو ڈو. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں اور ایروگنٹ ہو جائیں اور اپریشیٹ ہی کسی کو نہ کریں, جبکہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ کرے. اللہ رب ہے, اللہ رب رہے گا اگر وہ یہ بھی نہ کرے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے سکھا رہے. تو ہمیں بھی اپریشیٹو, ایکنالجمنٹ, یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور امپورٹنس بہت زیادہ ہے. مدر ان لاز کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بیٹا لاسٹ ہو گیا. اور کبھی بھی دیکھیں, نیچرل ہے کہ بیٹا بیوی کو کچھ کھلائے یا کوئی چیز لائے تو مدر ان لاز تھوڑی سی ہو جاتی ہیں سینسٹیو, نیچرل ہے. لیکن پلیز انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا آپ سے ابھی بھی اتنی محبت کرتا ہے, اور مرد کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, چاہے ہماری عورتوں کے بعد ڈائجسٹ ہو کہ نہ ہو, کہ مرد ایکولی دو خواتین سے اتنی محبت کر سکتا ہے. یہ سائیکلوجیکلی, بایولوجیکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں, عورتوں میں یہ چیز جو ہے ان کی بایو کیمسٹری اور ہے, جب وہ کسی سے محبت کریں پھر وہ بہت پیک کی ہوتی ہے. لیکن مرد میں یہ میکانزم اللہ نے رکھا ہے, یہ ہے کہ وہ تھوڑا بیزی ہو گیا ہے, اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں, اس کو ایسے انٹرپریٹ نہ کریں کہ وہ اب آپ سے نہیں محبت کرتا. تو اس سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں. اور سملرلی بیویاں یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی بہنوں کو بہت پریفر کرتا ہے یا یہ وہ. دیکھیں, کچھ اس کے حقوق ہیں, ان کی بہنوں کے بھی حقوق ہیں, اس کی والدہ کے حقوق ہیں. تو بیلنس رکھیں. اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں مینشن کرنا, اس سے یہ کہ مرد کے اندر وہی ربڑ بینڈ والی بات ہے, سنتا تو جائے گا, چپ رہے گا, لیتا رہے گا, آپ کا ایک ٹائم آئے گا اس نے پھٹ جانا. پھٹنے کا مطلب ہے وہ دل میں آپ کی رسپیکٹ کرنا بند کر دے گا. اور یہی ہوتا ہے, مرد آپ کو بتائے گا کبھی نہیں, لیکن وہ اندر ساری رسپیکٹ ختم کر چکا ہوگا, محبت ختم کر چکا ہوگا, سب کچھ ختم کر چکا ہوگا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ. اس لیے بیلنس اسٹیبلش کریں, ساری چیزیں لے کر چلیں. اور مرد کو چاہیے اپنے بچوں کو, اپنی وائف کو بہت اچھا رکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز ہیں. ہم لباس, کچھ ایسے ہمارے کلچر میں ایشوز ہیں کہ ہم لباس تو دور کی بات, موزہ بھی نہیں سمجھتے عورت کو, پاؤں کا موزہ بھی نہیں سمجھتے. تو لباس کا ہے اللہ نے, اس لیے اس کے کچھ رائٹس ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون وفات سے پہلے بھی یہ کہا تھا, بی گڈ ٹو وومن جنرلی. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کہا تھا کہ وومن کے ساتھ کائنڈ رہو, جینٹل رہو. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دا بیسٹ امانگسٹ یو از دا ون ہو از بیسٹ ٹو ہز وائفس. مدر تو پھر بہت ہی بڑا لیول ہے نا, وہ تو پھر ایک صحابی آئے تھے, تینوں بار کا مدر مدر مدر, اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں نا. ہم یہاں بات کر رہے ہیں وائفس کے حقوق کی. تو اس لیے مرد کو یہ بیلنس اسٹیبلش کرنا چاہیے. بالکل یہ فیلنگ وہ نہ دے کہ جی یو ڈونٹ میٹر ٹو می ایٹ آل, ایسی فیلنگ وہ نہ دے. عقل مند مرد جو ہے وہ وائف کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے, اور مدر کی تو پھر ہے ہی, اس پہ تو کویسچن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہ مینیج کرتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, ہم نہیں سیکھ رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. اور اگر ہم نے بچوں کو اپنوں کو نہ سکھائیں, یا ہم نے اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہ چلایا, پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ ہو بھی رہا ہے. غیر ذمہ داری ہے. بہت عورتوں کو ایک یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ مرد غیر ذمہ دار ہے, شادی کے بعد بھی 10-10 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے, ڈوٹا اور وہ ساری چیزیں چل رہی. تو دیکھیں, یہ زیب نہیں دیتا مرد کو کہ وہ شادی کے بعد گیمنگ تھوڑی کم کر دے, کھیلے. عورت کو بھی سمجھنا چاہیے اس کے کچھ شوق ہیں, ہر وقت شکایت نہ کرے, لیکن یہ کہ کم کر دے, سمجھے ذرا اپنی ذمہ داری کو, تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور عورتوں کے رائٹس ہیں, ان کو ہم سے سوال ہوگا. سیپریٹ اکوموڈیشن یہ پریفریبل ہے,
اکوموڈیشن سے مراد ہے سیپریٹ نظام، یہ اسلامک سسٹم ہے۔ مغیرہ لقمان کی نانی ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے، 70+، انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے سے حل کیا تھا۔ میں نے ان سے ایک بار سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بالکل سیپریٹ اکوموڈیشن اسلام میں حکم ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ فیملی سیٹ اپ دیکھیں، ہر وائف کا الگ حجرہ تھا، لیکن حجرہ تھا، کنال کا گھر نہیں تھا، 10 مرلے کی کوٹھی نہیں تھی فیز 5 میں۔ تو یہ جو آج کل آگے نا کہ پوری کوٹھی لے کے دو، وہ اب ظاہر ہے مرد کے وسائل اگر نہ ہوں وہ کہاں سے لے کر دیں، یا پورا مجھے کرائے کا گھر ہے وہ نہیں ہے اس کے وسائل، وہ کیا کرے، اتنا پریشر۔ سیپریٹ نظام ہے کہ وہ اس کو پردے کا موقع مل جائے، اس کو سیکریسی مل جائے، اس کو کمفرٹ مل جائے آپ کی وائف کو۔ ایسا نہ ہونا کہ فادر ان لا وہ دروازہ کھول کے سیدھا واش روم میں، وہ عورت بیچاری دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا اس نے، کیا فیل کرے گی؟ یہ باتیں معیوب ہیں، اسلامک کلچر ایسا نہیں ہے۔ آپ اسلامک کلچر کو پڑھ لیں کھول کے، تو یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن مرد کو فل ٹرائی کرنی چاہیے، یہ اس کا کام ہے، رول ہے کہ وہ اپنی وائف کو کمفرٹ دے اور یہ خواہشات اس کی پوری ضرور کرے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ بھی برکت ڈالے گا، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اتنا پریشر نہ ڈالیں، سمجھیں اپنے جو خامد ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ سو آئی تھنک کہ اگر وہ اس طرح کرے تو انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے، اور یہ ساری لڑائی جھگڑے جو آج کل بہت ڈیزاسٹرس ایک میں دیکھ رہا ہوں، اور اس ڈیزاسٹر میں وہ بات دوبارہ مینشن کروں گا کہ بچیاں گھرداری کو گالی سمجھتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گھرداری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو رول کو بہت بڑا سمجھیں۔ ہوم میکنگ مینز یو آر اے اسکول، پراپر اسکول۔ اف دا اسکول از آلویز آؤٹ، اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے، تو پھر کیا وہ ہوا، بچوں کی تربیت جو ہے اس میں بہت خلل آ جائے گا، ہوم میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ سو دیٹس دی کرکس ایکچولی، اور خامدوں کو چاہیے وہ سپورٹ کریں، سارا بوجھ عورتوں پہ نہ ڈالیں، بچوں کو پڑھایا بھی کریں، یہ بھی شکایت ہوتی ہیں، اس لیے میں ساری ایک بار مینشن کر دوں۔ انٹرسٹ لیں بچوں کی تربیت میں، بچوں کی پڑھائی میں، ان ساری چیزوں میں، انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ دیکھیں یہ ایک سب سے بنیادی بات ہے، جسٹ ٹو اینڈ ود دس، کہ جب آپ اللہ کے نظام کے مطابق چلیں گے تو برکت اللہ کی طرف سے آئے گی، اور اللہ آپ کو ایک روب دے دے گا۔ اور وہ انس بھائی کی ایک بات ہمیشہ اس سے میں اینڈ کرتا ہوں کہ میں نے مذاق میں ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ انس بھائی عورت پہ روب کیسے جمائیں، بیوی پہ روب کیسے جمائیں، مذاق سے پوچھا تھا شادی سے پہلے، تو انہوں نے مسکرا کر کہا، اور وہ اسکالر ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مسکرا کر کہ علی بھائی روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے، عورت سے صرف محبت کی جاتی ہے۔ تو اس بات کو بھائی لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں، ان کی لینگویج ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کمپوز رہیں گے تو معاملات اچھے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔